وقوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. تمام اہل اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ سید الرسل کے میلاد کا اہتمام یقیناً یہ سید الرسل سے یہ محبت، یہ مودت کا ایک اظہار ہے. جہاں آج سید الرسل کی ولادت باسعادت کا ہم جشن منا رہے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس دن فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا یوم میلاد، یوم ولادت باسعادت بھی اسی دن ہے. ہمارے پاس تاریخ میں علماء اہل سنت کی اگر کتابوں کی طرف توجہ کریں، اس میں رسول اللہ کی ولادت باسعادت میں اختلاف ہے. خود علماء اہل سنت کہ وہ 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، مختلف روایات موجود ہیں. اور ہمارے یہاں جو مشہور ہے شیعہ اثنا عشری کے درمیان جو مشہور اور مستند اور معتبر روایات ہیں، وہ ہے 17 ربیع الاول سید الرسل کا یوم میلاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہم آل محمد کے چاہنے والے عمل سے دنیا والوں کو وحدت اور اتحاد کا پیغام دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم وہ نہیں ہیں جو صرف زبان سے اتحاد کے داعی ہوں، بلکہ عمل کرتے ہیں. ایران اور عراق میں 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور ہفتہ وحدت کا نام دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لہذا رسول اللہ کا جشن تو جب بھی منائیں باعث اجر و ثواب ہے. تو یہ رسول اللہ سے ایک یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے. تو لہذا یہ وہ دن 17 ربیع الاول جو معتبر اور مشہور روایات کے مطابق سید الرسل کا یوم میلاد. جناب آمنہ کہتی ہیں جب محمد مصطفیٰ نے دنیا میں قدم رکھا، آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، تو اللہ نے آپ کے وجود سے ایسا نور نکالا، اتنا عظیم نور تھا جو پورا مکہ نورانی ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا مکہ نورانی. اور بی بی آمنہ رسول اللہ کی ماں کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کے وجود سے نکلنے والے نور کے صدقے میں شام کے محلات کا مشاہدہ کیا. آپ یہ بات تو سنتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا اس میں آج توجہ کریں. میں دیکھیں آپ سارے کہاں بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ جعفری صاحب کے گھر بیٹھے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ یہاں پہ جتنا بھی نور آ جائے یہ گھر نورانی ہوگا. سورج جتنا بھی چڑھتا ہے نور اس کے اندر سورج کا ہوگا. چاند کی چاندنی جتنی بھی ہو اس کی نورانیت اس گھر میں ہوگی.
لیکن اتنی تو نورانیت نہیں ہوگی کہ یہ دیواروں کے حجابات ہٹ کر آپ کو ملتان کے اور علاقے نظر آئیں گے، بلکہ آپ کو اس گھر کی دیواریں نظر آئیں گی یا گھر کا علاقہ نظر آئے گا۔ لیکن رسول کی ماں بی بی آمنہ کہتی ہیں اللہ نے مجھے وہ لال عطا کیا جس کے وجود سے اتنا نور نکلا، ہر چیز سے حجابات ہٹتے گئے، نور محمد مصطفیٰ کے صدقے میں نے کائنات کا مشاہدہ کیا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا سید کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ آل محمد بہت کو تو جب مصطفیٰ کا وجود اتنا نورانی ہے تو مصطفیٰ کے وجود سے اس کی آل کا وجود کتنا نورانی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ اس کا جواب پوچھتے ہیں ام المومنین بی بی عائشہ سے۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں۔ زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں جب بھی میں نے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا میں فاطمہ زہرا کے صحن میں آتی، فاطمہ زہرا کے چہرے کے نور سے دھاگا ڈالنا آسان ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں کہتا ہوں یہ امت کا اپنا نصیب ہے، کوئی زہرا کے وجود کے نور سے سوئی میں دھاگا ڈالنے کا تو راستہ تلاش کر لے لیکن حق تک پہنچنے کا راستہ تلاش نہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ لہذا رسول اللہ اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، تو لہذا آپ کی ولادت باسعادت کے بعد پہلا کام رسول اللہ نے کیا کیا؟ بی بی فرماتی ہے میرے لال نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے عذاب میں رکھ دیے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے لگے۔ اور اگر نبی کی آل کی سیرت کا مشاہدہ کریں، امام علی سے لے کر امام مہدی تک ہر معصوم حجت خدا نے اپنی ولادت باسعادت کے بعد جو زندگی کا پہلا کام کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ گویا جو نبی نے کیا وہی نبی کی آل نے کیا۔ نبی اور آل نبی بتا رہے ہیں ہم نہ اللہ بن کر آئے ہیں نہ رب بن کر آئے ہیں بلکہ اللہ تک پہنچوانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت۔ لہذا سید الرسل نے اپنی زندگی کا پہلا عمل پیغام توحید کیا۔ لہذا رسول اعظم یہ عظیم ملتا ہے کہ سید الرسل ابھی ماں کے شکم میں ہی تھے، جو مشہور ہے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات مدینہ میں، آپ سفر میں گئے اور وہیں پر بیمار ہوئے اور آپ کی وفات۔ لیکن تاریخ کہتی ہے ابھی آپ 4 یا 6 سال کے تھے۔ دو قسم کی روایات، آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اب سید الرسل کی یہ کفالت کس نے سنبھالی؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے۔ حضرت عبد المطلب کی کفالت تھی، آپ کی وفات ہو گئی، کفالت کس کے ذمہ آئی؟ حضرت ابو طالب کی۔ حضرت ابو طالب کو کفالت سونپی گئی اور حضرت ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ،
اب دیکھیں دنیا بڑے فخر اور ناز سے کہتی ہے کہ نبی کے دسترخوان کی شان یہ ہے کہ نبی کے دسترخوان پہ بڑے بڑے اصحاب پلے. ہم کہتے ہیں بے شک یہ نبی کی شان ہے. معلوم ہوا دنیا نے اعتراف کیا نبی کے دسترخوان پہ جو پلے وہ اصحاب بنتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں افسوس ہوتا ہے آپ کو نبی کے دسترخوان پہ پلنے والے اصحاب نظر آئے، ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنے والا سید الانبیاء نظر نہ آیا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد. مسکرا کر بولے سرکار کی آمد، سید کی آمد. آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. لہذا بے شک اس میں کوئی شک نہیں نبی کے دسترخوان پہ پلنے والے اصحاب بنے یہ بڑی عظمت ہے، یا ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنے والا نبی بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنے والا شیر خدا علی بنا. سبحان اللہ. وہ نظر کیوں نہیں آتا کہ ابو طالب کس شان کے مالک تھے؟ آج اگر دنیا اعتراض کرے حضرت ابو طالب کے ایمان کی، تاریخ کہتی ہے ابھی سید الرسل کی جو ہے وہ شیر خوار تھے، بچے تھے، مکہ میں 61 سال سے 2 سال سے بارشیں نہیں آ رہی، مکہ والے پریشان ہیں. اپنے اعتبار سے کفار و مشرکین بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنی نظریں دیتے ہیں، اپنی منتیں چڑھا رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، ہر ہیلا کر چکے، لیکن باران رحمت نہ آئی. بالآخر سوچا کیوں نہ اولاد ابراہیم اور اسماعیل کے دروازے پہ جائیں. اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ ابو طالب ہے. میں کہتا ہوں دنیا والوں کو جب بھی مشکل پیش آئی ہے یا ابو طالب کے دروازے پہ آئے ہیں یا پھر علی کے دروازے پہ آئے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. امت کو جب بھی مشکل پیش آئی آئے ہیں دروازے ابو طالب پر یا دروازے علی پر. اس لیے تو علماء اہل سنت نے بھی لکھا حضرت عمر نے زندگی میں کم سے کم 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی نہ کرتے میں عمر ہلاک ہو جاتا. نعرہ حیدری. بھائی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کیا کہتے ہیں؟ اگر علی مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا. تاریخ کا یہ ایسا سچ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسری حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ علماء اہل سنت کی بڑی عظیم شخصیت ہے، فقہ حنفیہ کی بنیاد انہی پر ہے. وہ کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. تاریخ کی پہلی حقیقت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. دوسری حقیقت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ، اگر علی کا بیٹا جعفر صادق کی خدمت میں نے 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. گویا معلوم ہوا دنیا والوں نے یہ اعتراف کیا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے. دنیا والوں نے اعتراف کر دیا رسول کی وفات کے بعد 2 راستے. گویا حضرت عمر بول کے کہہ رہے ہیں اے دنیا والوں خبردار، دروازہ علی نہ چھوڑنا، اور جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے. نعرہ حیدری.
یا واہ 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 اور امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں او دنیا والوں جعفر صادق کا دروازہ نہ چھوڑنا، اور جب میرا گزارا ان کے بغیر نہیں ہے تو تمہارا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان لہذا آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم میلاد ہم منا رہے ہیں۔ امام اعظم اپنی نجات سمجھتے تھے تو امام جعفر صادق کی شاگردی میں سمجھتے تھے۔ ذرا پڑھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات پڑھے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، میں مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، پڑھے امام جعفر صادق کے حالات کہ حضرت ابو حنیفہ بھی ان کے شاگردی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ گویا وہ جانتے تھے علم نبوت کا اگر مرکز ہے تو جعفر صادق، سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا اس دروازے پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ایک مل کی صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد لہذا حضرت ابو طالب مکہ والے پریشان ہوئے، اپنی طرف سے بڑی بڑی منتیں مرادیں سب کچھ کر چکے، نذرانے دے چکے، کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آئے ابو طالب کے پاس، آپ اولاد اسماعیل و ابراہیم ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی دعا کریں، کوئی نجات کا راستہ نکالیں۔ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے کو لے آؤ۔ وہ سمجھ رہے تھے ہم بتوں کے سامنے جھک چکے، نظر و نیاز دے چکے، ہم دعائیں کر چکے، اب ہماری نہیں چلے گی۔ ابو طالب ہے سردار، یہ بتوں کے سامنے خاص نذرانہ چڑھائیں گے، یہ خاص دعائیں کریں گے، ان کی سنی جائے گی، باران رحمت آئے گی۔ لیکن دنیا والے کیا انتظار کر رہے تھے؟ ابو طالب کہتے ہیں لے آؤ میرے بھتیجے محمد کو۔ جب رسول اللہ کو لایا گیا، آپ نے رسول اللہ کی پشت کو کعبے کی دیوار سے لگا کے 3 مرتبہ کہا یا رب اسقنا غیثا بحق محمد، بارے تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ باران رحمت کو نازل فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ رسول نے دعا کی، باران رحمت کا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اب دنیا کہے کہ ابو طالب مسلمان تھے یا نہ، وہ کہہ رہے تھے ابو طالب بتوں کے سامنے جھکیں گے، وہ بتوں کے سامنے گریہ اوزاری کریں گے۔ ابو طالب نے اللہ سے دعا کر کے، نبی کو کعبے کی دیوار سے مس کر کے، نبی کے حق کا واسطہ دے کے دعا کر کے بتا دیا اور کافروں سن لو، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، وسیلہ محمد مصطفیٰ کو سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پڑھ دیں محمد رحمت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل حضرت ابو طالب کے گھر میں اب حضرت ابو عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر۔ تاریخ کہتی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں جب رسول اللہ تھے، بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایک کھجور کا خشک درخت تھا، سبحان اللہ کھجور کا خشک درخت تھا، اس پہ وہ خشک ہو چکا تھا، بہت عرصے سے بہت پرانا تھا، وہ خشک ہو چکا تھا۔ اس درخت پہ سید الرسل نے اپنا ہاتھ رکھا، ان کے ہاتھ کی برکت سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا رسول اللہ کے ہاتھ رکھنے سے۔ اس لیے میں نے جو روایات میں پڑھا ہے کہ کسی بھی اللہ یا رسول اللہ یا علی حضرت ابو طالب دی شان کٹیندا ہے، شیعہ دے فتوے لیندا ہے،
જેને રક્ત ખાકે નબી બને હક આખણ તું ઘબરાવે ને અને જાલી ચોમકે રોદે દી રોજ કરા કે હાજી સાહેબ સદાવે ને જેને ઘરે ઉના દુશ્મની એ કાબે ખાણ ઘાવે ને નારે હૈદરી सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बीबी फातिमा बिन्त असद कहती हैं घर में खजूर का दरख्त जो है वो खुश्क हो गया, रसूल ने हाथ रखा वो सरसब्ज हो शादाब हो गया। रिवायात में पढ़ा है कि किसी दरख्त के काटने के बारे में मेरी नजर से कोई रिवायत नहीं गुजरी उसका काटना मकरूह हो, लेकिन मासूम फरमाते हैं खजूर का दरख्त वो है जिसका काटना भी मकरूह है। क्यों? कहा ये वो दरख्त है जिस पे मलाइका आकर ठहरते हैं। अगर किसी दरख्त पे रहना मलाइका पसंद करते हैं वो खजूर का है। तो घर पे दरख्त खुश्क हो गया लेकिन काटा। बीबी कहती हैं दरख्त पे रसूल ने हाथ रखा और वो सरसब्ज हो गया, ताजा खजूरें आ गई। जब खजूरें आ गई मैं क्या करती, थैला उठाकर रोजाना खजूरों को उनमें चुनती, इकट्ठा करती। एक दिन जब थैला भर लिया रसूलुल्लाह आकर कहते हैं कि या उम्मा इतीनी दीवान अल अस्कर, अम्मा जान मुझे खजूरों को वो थैला दे जो मक्का में मैं अपने साथियों को जाकर दे। अल्लाह, रसूलुल्लाह का बचपना है लेकिन सखावत देखिए किस कदर सखावत का पैकर है नबी। बीबी कहती है सैयद और रसूल खजूरों को थैला लेकर जाते हैं, बच्चों में तकसीम करते हैं और रोजा जब भी मैं चुनती हूँ जाकर वो बच्चों में तकसीम करते हैं। एक दिन आया कि खजूरें खत्म हो गई, मैंने चुनी नहीं। अब रसूलुल्लाह कहा जाऊंगा अम्मा जान खजूरों का थैला। मैंने कहा मेरा लाल आज खजूरें नहीं है, दरख्त भी खाली है खजूरें भी नहीं है। बीबी फरमाती हैं मैंने देखा कि चेहरे मुस्तफा से नूर निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद और रसूल उस दरख्त के सामने खड़े होकर आपने कोई बात की या वो खजूर का दरख्त नरम होके रसूलुल्लाह के हाथों तक झुक आया। आपने खजूरों को, ताजा खजूरों को तोड़ा, खजूर दोबारा अपनी हालत में वापस चला गया। और मुसलमानों, नबी पे ईमान रखने वालों और नबी की असमत के गुण गाने वालों, ये खजूर का दरख्त पैगाम दे रहा है नबी जब बुलाए तो झुक जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी की अजमत के कसीदे पढ़ने वालों आओ मुझसे दर्श लो। नबी बुलाए तो चले जाओ, नबी को माना है तो नबी की मानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को मान के नबी की मुखालफतें करें, नबी को माने नबी की मानो। लिहाजा नबी ने का इरादा था ये वापस चला जाए, वापस चला जाए। मुसलमान ऐसे बनो। तो अब हम अफजल हैं या दरख्त? कौन अफजल है, इंसान या दरख्त? इंसान है। वलक़द करमना बनी आदम, कुरान का ऐलान है। औलाद आदम अशरफुल मखलूकात है। दरख्त होके नबी की इताअत में झुक जाए, अशरफुल मखलूकात होके नबी का कलमा पढ़ के नबी की आवाज पे लब्बैक न कहेंगे तो उस दरख्त से भी बदतर ठहरेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक मिलके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। आवाज़ बुलंद
اللہم صلی علی آل محمد بہت خوب بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل رسول اللہ نے کھجوریں لی اور جا کر باہر تقسیم. یہ ہے عظمت رسول. اب بی بی کہتی ہیں جب رسول کی عظمت کا میں نے مشاہدہ کیا، درخت ان کی تعظیم کے لیے جھکا، آپ نے کھجوریں لی، درخت اپنی جگہ پہ واپس گیا. اب میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی. کیا تمنا پیدا ہوئی؟ میں نے دعا کی. اسی لمحے میں نے کہا یا رب السماوات والارض ارزقنی ذکرا ولدا، اے بار الہ، اے زمین و آسمان کے رب، مجھے فرزند عطا فرما، اخل محمد، ایسا فرزند جو محمد مصطفیٰ کا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بی بی فرماتی ہے میں نے دعا کی، اس کے بعد اللہ نے مجھے علی کی خوشخبری دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرا سوال ہے، اے بی بی فاطمہ، علی سے پہلے بھی تو آپ کے فرزند ہیں. بھئی کتنے بھائی تھے مولا علی بھائیوں میں سمیت؟ 4. طالب، جعفر، عقیل اور مولا علی علیہ السلام. اے بی بی فاطمہ بنت اسد، آپ کے 3 بیٹے پہلے ہیں. طالب ہے، حضرت جعفر تیار ہیں، حضرت عقیل ہیں، 3 لال ہیں. آپ دعا کر دیں میرا اللہ میرے ان 3 بیٹوں کو محمد مصطفیٰ کا بھائی بنا. سبحان اللہ سبحان آپ ان بیٹوں کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہے میرا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو محمد مصطفیٰ کا بھائی ہو. سبحان اللہ سبحان. تو اس کا مطلب ہے بیوی دیکھ رہی تھی جو کمالات محمد مصطفیٰ میں ہیں وہ ان تینوں میں نہیں ہے. تو گویا معلوم ہوا اور جو علی کے 3 بھائی ہو کے علی کی برابری نہیں کر سکتے. نعرہ حیدری. اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. حیران تھی بی بی فاطمہ کے کعبہ میں کدھر سے جائیں. حیران تھی بی بی فاطمہ کے کعبہ میں کدھر سے جائیں. دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں. غیروں کے لیے تو ہے وہ در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں جدھر سے چاہیں ادھر سے آئیں. ورنہ نہ ہوگی شادی بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا اور بیٹی رسول کی. نعرہ حیدری. لہذا جب علی کے 3 بھائی ہو کے علی کی برابری کی لیاقت نہیں رکھتے، بھئی نبی کا کلمہ گو کوئی اور علی کی برابری کیسے کر سکتے؟ اب بی بی نے کیوں کہا میرا اللہ مجھے ایسا لال عطا کر جو محمد کا بھائی ہو. یعنی جس طرح با کمال، با شرافت، با عظمت و کرامت لائق تعظیم مصطفیٰ ہے، ویسے اس جیسا اس کا بھائی ہو. سبحان اللہ. تو اللہ نے کون سا فرزند عطا کیا؟ علی مولا. اب کیا علی مولا کے اندر وہ خصوصیات تھی جو نبی کے اندر ہیں؟ بی بی نے جو دعا کی اللہ نے بیٹا عطا کیا، کیا وہ کمالات تھے؟ نبی تو ہے معصوم، نبی تو ہے پاک. تو لہذا اب جو نبی کی کا بھائی بنے وہ بھی ہو معصوم، وہ بھی ہو پاک. تو لہذا تاریخ میں کیا ہمیں ملے بلکہ قرآن نے جواب کہا کہ اگر نبی کے بھائی بننے کی لیاقت رکھتا ہے، نبی جیسا پاک کردار اور معصوم ہے، تو وہ فقط علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان. آیت مباہلہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا. کوئی یہ نہ کہے یہ شیعہ روایت ہے، حدیث ہے، یہ معتبر نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. نہ، قرآن کی آیت ہے.
اگر آیت کا انکار کریں گے مسلمان نہ رہیں گے۔ آیہ مباہلہ میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب ان سے کہہ دے تم اپنی اولادوں کو لاؤ، ہم اپنے فرزندوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر میدان مباہلہ سج جائے گا، ہم کریں گے مباہلہ اور پھر کریں گے جھوٹوں پہ لعنت۔ تو میدان مباہلہ میں نبی کے تمام اصحاب اس وقت زندہ تھے، نبی کے بڑے بڑے اصحاب موجود تھے۔ جب میدان مباہلہ ہوا نبی کے اصحاب موجود تھے، سارے اصحاب موجود ہیں، نبی کی بیویاں موجود ہیں، نبی کے رشتہ دار موجود ہیں، نبی کے خاندان موجود ہیں، نبی کے کتنے سسر موجود ہیں، سارے موجود ہیں، نبی کے یار ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کے تمام اصحاب انصار و مہاجرین ہیں۔ لیکن بیٹوں کی جگہ پہ اگر نبی لے گئے ہیں تو فقط حسن و حسین کو، اگر عورتوں کی جگہ بیویوں کو چھوڑ کر لے کر گئے ہیں تو فقط فاطمہ زہرا، اور انفسنا کی جگہ یعنی اپنے جیسا نبی لے کر گئے ہیں تو فقط علی مولا۔ نعرہ حیدری! واہ واہ واہ! علی علیہ السلام بہت خوب کی اب کوئی یہ کہے مولا علی سے فلاں صحابی افضل، میں کہتا ہوں یہ تیرا ایمان، اور تو مجھے قرآن سے دکھا جو نبی کا نفس بنے وہ افضل۔ واہ 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 واہ! قرآن علی کو نبی کا نفس کہہ رہا ہے، نبی کا جو نفس ہوتا ہے نبی جیسا ہوتا ہے۔ بتا دیا جس طرح نبی پاک کردار کا مالک، علی بھی ویسا پاک کردار کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا نبی تو قرآن کی آیت کے مطابق یا حسن و حسین کو لے کر گئے، یا زہرا کو لے کر گئے، یا علی کو لے کر گئے۔ قرآن کے مطابق، آیت کے مطابق اللہ اور رسول کے نزدیک افضل ہستیاں ٹھہری ہیں تو نبی کے بعد یہ نبی کی پاک آل ہے۔ صلوات پڑھے محمد اہل بیت اللہ صلی علی محمد۔ لہذا یہ نبی کی آل کی یہ شان ہے۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ توجہ میری طرف رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہذا یہ کہنا اب نبی کی آل افضل یا اصحاب افضل، دنیا ہم سے کہتی ہے آپ نبی کی آل کو بڑا بیان کرتے ہیں، نبی کی اصحاب کی شان کو بیان نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی کے اصحاب ان کا احترام بھی واجب سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جو نبی کے مخلص ہیں، با وفا ہیں، جو نبی کے مددگار ہیں، ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لیکن جب قرآن نبی کی آل کا رتبہ بلند کرے تو پھر یہ اللہ سے پوچھ، اصحاب کی اتنی محنتیں تھیں، اتنی زحمتیں تھیں، اللہ نے اجر رسالت اصحاب کی محبت نہیں نبی کی آل کی محبت کو کرا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، اور میرا رسول ان سے کہہ دے اجر رسالت کے طور پہ اور تمہارے مال کا محتاج نہیں، میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ در منصور علماء اہل سنت کے مفسر قرآن، علماء اہل سنت نے بڑی ذمہ داری سے علماء نقل کرتے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے رسول کی محفل میں اصحاب نبی بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت مودت ہم پر فرض کی گئی ہے۔
وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے لسان وحی سے فرمایا ہم فاطمہ و علی والحسن والحسین، وہ میری اہل بیت جن کی مودت قرآن میں واجب ہے، وہ علی ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے، وہ حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن بتا رہے ہیں نبی کی آل سے محبت اور مودت کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اگر ہم پہ اعتراض کرنا ہے تو پہلے اللہ پہ اعتراض کر۔ میرا اللہ نبی کے اصحاب کی اتنی شان، ان کی محبت کو اجر رسالت نہیں بنایا، تو نے اب نبی کی آل کو کیوں بنایا؟ صلوات پڑھ دے محمد پر۔ علماء اہل سنت کی کتاب ہے فرائض السمتین۔ کون سی کتاب ہے؟ فرائض السمتین، دوسری جلد، صفحہ نمبر 74 ذمہ داری سے روایت نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لما اسری بی، جب میں مصطفیٰ کو آسمانوں میں معراج کے لیے لے جایا گیا، رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ والفاطمہ امۃ اللہ وعلی مبغضیہم لعنت اللہ۔ روایت علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، دوسری جلد ہے، روایت بیان کرنے والے رسول اللہ ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ کیا دیکھا؟ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد اور علی حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہے، حسن اور حسین صفوت اللہ، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، فاطمہ زہرا اللہ کی کنیز ہے، اور ان پنجتن پاک کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ والا مبغضیہم لعنت اللہ، یہ جنت کے دروازے کی عبارت کا ترجمہ کیا ہے، جو ان پنجتن پاک سے بغض رکھے اس پر اللہ کی۔ اب سوال ہے میرا اللہ، تو نے یہ جنت کے دروازے پہ یہ نام کیوں لکھوائے پنجتن پاک کے؟ میرا اللہ نام اپنا لکھواتا، ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ لوگ اپنا گھر بنواتے ہیں، نام کس کا لکھواتے ہیں؟ کسی اور کا لکھوائیں گے؟ اپنے دوست کا لکھوائیں گے؟ نہیں لکھوائیں گے۔ کس کا لکھوائیں گے؟ اپنا لکھوائیں گے۔ بھئی ہمارا مکان ہے، اپنے مکان میں بیٹھے ہیں، اپنی قوم کے حوالے سے کہیں گے فلاں ہاؤس، کسی اور کا نام نہیں دیں گے۔ میرا اللہ گھر تو نے بنایا، نام پنجتن پاک کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سوال تو ہے نا میرا اللہ، بھئی گھر بنایا ہے جنت تو نے اور نام لکھا ہے پنجتن پاک کا۔ میرا اللہ ہمیں تو کچھ سمجھا دے۔ آواز قدرت آئے گی، جواب ملے گا بے شک گھر کا مالک میں ہوں، لیکن وارث بنایا ہے پنجتن پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وارث جنت کون ہے؟ پنجتن پاک ہیں۔ گویا اللہ یہ پنجتن پاک کے نام اپنے ناموں سے لکھوا کے بتا رہا ہے مالک میں ہوں، وارث پنجتن پاک ہیں، باقی جو بھی آئے گا وہ غلام بن کر آئے گا، پنجتن پاک وارث بن کے رہیں گے۔ جی بے شک۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ چلو پنجتن پاک کا نام تو لکھوا دیا، یہ کیوں لکھوایا وَعَلَى مُبْغِضِيهِمْ لعنت اللہ، جو پنجتن پاک سے بغض رکھے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ واہ واہ واہ۔ میرا اللہ یہ تو نے کیوں لکھوایا؟ بھئی لعنت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے، قبلہ صاحب موجود ہے، لعنت خدا کا مطلب کیا ہے؟ رحمت خدا سے دور۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے دور کا مطلب ہے جنت سے دور۔ جنت سے دور یعنی جہنمی ہے،
جس پر اللہ لعنت کر دے اس کے لیے جہنمی ہونا کنفرم ہے، وہ شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے کیا لکھا جنت کے دروازے پہ؟ وَعَلَى مُبْغِضِيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، آل محمد کا جو دشمن ہے اس پر جنت حرام ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت گویا بتا دیا اس جنت میں پنجتن پاک جائیں گے یا ان کے غلام جائیں گے، یہاں پر دشمنوں کی جگہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، سبحان اللہ۔ لہذا بے شک نبی کی آل، ان کی مودت اللہ نے قرآن میں فرض کی۔ نبی کی شان خدا کے بعد افضل کائنات میں تو سید الرسل ہے، ہمارا ایمان ہے۔ خدا کے بعد ہم افضل الکائنات رسول اللہ کو جانتے ہیں، نبی کی شان کے قائل ہیں، اور نبی کی اصحاب کا احترام اور ان کی تعظیم، جو نبی کے با وفا اصحاب ہیں، جو نبی کے پسینے پہ اپنا خون بہاتے تھے، ان کے پاؤں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ہم نبی کے صحاب کی عزت کے قائل ہیں۔ ہم زوجات نبی ام المومنین، جو ام المومنین ہیں، زوجات نبی ہیں، ہم ان کی بھائی احترام کرتے ہیں۔ ہم شیعوں، تم یہ میں کوئی خطابی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علماء فقہا فرماتے ہیں نبی کی زوجات میں سے کسی زوجہ کی طرف ایسی نسبت دینا جس سے نبی کی حد تک لازم آئے، یہ حرام ہے۔ نبی کا احترام واجب ہے، نبی کی حد تک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اور بات ہے، اب نبی کی زوجات میں افضل کون؟ سوال تو ہوتا ہے نا بھئی، بعض کہتے ہیں نبی کی فلاں زوجہ افضل یا نبی کی فلاں زوجہ افضل۔ میں کہتا ہوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا آپ فیصلہ کریں۔ کیا کہنے والے کہتے ہیں تمام زوجات ام المومنین ہیں، بڑی فضیلت۔ بے شک یہ جو ام المومنین کہا گیا ہے نا، اس وجہ سے کہا گیا ہے، بعض لوگ چاہتے تھے نبی کے بعد ہم ان کی زوجات سے شادیاں کریں، اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا، خبردار، میرے نبی کے خصائص میں سے ہے، نبی کسی اور کی زوجہ سے شادی کر سکتا ہے۔ جو عورت نبی کی زوجہ بن جائے، نبی کے بعد اس سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ اس لیے امت پہ حرام قرار دی، اس لیے ان کو ماں بنا دیا گیا اور رسول اللہ کو باپ بنا دیا گیا۔ تو لہذا ماں کو حرام کیا، رسول کو حرام، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ کی زوجہ بن گئی ماں تو وہ بن گئے رسول اللہ بن گئے باپ، تو جب ماں پر امت کے مرد حرام ہے تو پھر تو رسول اللہ پہ امت کی عورتیں حرام ہونی چاہیے نا۔ لیکن رسول اللہ نے تو شادیاں کی، امت کے باپ بھی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں۔ معلوم ہوا بیویوں پر امت کے مردوں کو حرام کرنا ہے، یہاں پر ماں باپ کا رشتہ بتانا نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پہ اب کوئی کہہ دے کہ فلاں خال المومنین ہے، مومنوں کے ماموں ہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مومنوں کی خالو ہم اگر کسی کو بنا دیں، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بھئی جب رسول اللہ کو بھی امت کا باپ بنایا جا رہا ہے اور ماں زوجات کو بنایا جا رہا ہے، کسی نسبت سے بنایا جا رہا ہے، تو بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، زوجات ام المومنین تو جتن ساری بیویاں ہیں ام المومنین، لیکن بی بی خدیجہ طاہرہ وہ بیوی ہیں، بی بی خدیجہ طاہرہ میں اور باقی بیویوں میں کیا فرق ہے؟ باقی بیویاں ہیں فقط ام المومنین، خدیجہ طاہرہ ام المومنین کے ساتھ ہیں نبی کی آل کی ماں، نبی کی آل کی بھی ماں ہے، تو لہذا نبی کی آل کی بھی ماں ہے۔ اور
ایک اور عظمت جناب خدیجہ کی جب بات آ گئی تو اب دیکھیں بی بی خدیجہ طاہرہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے. اور رسول کی زوجات مسلمان بنی اسلام کے خرچ کرنے پر، اور رسول کی زوجات مسلمان بنی اسلام کے خرچ کرنے پر، اور خدیجہ طاہرہ وہ بیوی ہیں جس کے خرچے پہ اسلام پلتا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اسلام کو پالا خدیجہ طاہرہ نے، اسلام کو پالا خدیجہ طاہرہ نے، اور اسلام پال رہا ہے اور زوجات نبی کو. اب بتائیں اسلام کو پالنے والا عظمت والا ہے یا جس کو اسلام پالے وہ عظمت والا ہے؟ اسلام کو پالنے والا بعظمت ہے. بی بی خدیجہ طاہرہ کی عظمت پہ صلوات پڑھیں. ماشاء اللہ، شان مصطفیٰ اور فضائل سن لیے. آئیں اب تھوڑا سا پیغام. ماشاءاللہ 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 آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کہتے ہیں ہم سارے مسلمان. ایسے آج ملکوں کے ملک بھرے ہوئے، شہروں کے شہر بھرے ہوئے، گلیوں کی گلیاں آباد ہیں، محلے کے محلے آباد ہیں، مساجد کی مسجدیں آباد ہیں، ہر ایک جگہ آباد ہے. ہر ایک نعرہ بلند کرتا ہے ہم مسلمان. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم مسلمان ہیں. نبی کے مجسمے بنے تو ہم احتجاج کرتے ہیں، نبی کے کارٹون بنے تو ہم احتجاج کرتے ہیں، قرآن کو جلایا جائے تو ہم احتجاج کرتے ہیں. بے شک یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، احتجاج کرنا چاہیے. کیا صرف نبی کی توہین ہو تو ہم احتجاج کریں، قرآن کی توہین ہو اور کرنے والا کافر ہو تو ہم احتجاج کریں، اور اگر ہم خود نبی کا مذاق اڑانے والے ہوں؟ بھئی اگر کافر نبی کا مذاق اڑائے تو وہ مجرم، اور نبی کا کلمہ گو نبی کا مذاق اڑائے، نبی کا کلمہ گو قرآن کا مذاق اڑائے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ یہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں. ایک نبی کا کارٹون بنائے آپ کہتے ہیں مجرم، ایک بندہ نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، اپنی ایمان سے بتاؤ کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ جی مجرم ہے. نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والا مجرم ہے، منافق کافر سے بدتر ہے. ہاں جی کافر سے بدتر. تو پھر ذرا بتائیں مسلمان ہو کہ ہم داڑیاں شیو کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا تعظیم کرتے ہیں؟ بتائیں ذرا. ہم جو داڑیاں شیو کرتے ہیں یہ نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی. علی دا دشمن کو تاڑ دیکھو، علی دا دشمن کو تاڑ دیکھو، حلیہ ہوندا بھی گال دیکھو. شادی کرنا سنت رسول ہے، شادیاں دے گانے بجانے، مجرے شراباں بھنگو چرساں پیندے. داڑھی سنت رسول ہے، سنت رسول کو ڈیلی قتل کرن دے. جنت فردوس منگدے بتھاڑ دیکھو. نعرہ حیدری. یا علی. لہذا توجہ میری طرف رہے. نبی کی سنت کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہم اس کو تو مجرم کہیں جو نبی کا کے کارٹون بنائے، اور ہم نبی کی سنت کا خود مذاق اڑائیں. ہم کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں مسلمان ہو کے ہم نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من غشا فلیسا، جو کرتا ہے نا 2 نمبری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ملاوٹ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. لاکھ کلمہ پڑھے، نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان. اب ذرا اپنی ایمان سے بتاؤ، ہم کہیں ہم ہیں مسلمان، ہم آٹے میں ملاوٹ کریں؟ ہم ہیں مسلمان، ہم چاول اور گندم میں ملاوٹ کریں، ہم چینی میں ملاوٹ کریں، ہم کپڑے کی ناپ تول میں ملاوٹ کریں، ہم اشیاء کے وزن کی کمی میں بھی کمی کریں، ہم اسی طرح سے روزمرہ کی اشیاء میں ملاوٹیں کریں، ناپ تول کی چیزوں میں کمی کریں،
اور ہم اپنے کردار سے نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں، ہم کہیں ہم مسلمان۔ کیسے مسلمان؟ امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے داڑھی بڑھاؤ مونچھے کٹاؤ، مولا علی دا فرمان ہے داڑھی قبض ہے تلوار تو نہیں ہونی چاہیے، یعنی اٹھ برابر کرو۔ یہ جڑی 1 نمبر مشین یا 2 نمبر مشین 3 4 نمبر مشین، کیا یہ داڑھی شامل ہے یا کوئی نہ؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں داڑھی ہمارے علماء فقہا فرماتے ہیں کم سے کم رکھنا اتنی واجب ہے، کم سے کم جو سامنے والا دیکھ کر کہے عرف میں اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ ہے واجب۔ سنت کیا ہے؟ اچھا، ایک واجب سنت ہوتی ہے، ایک مستحب سنت ہوتی ہے۔ واجب سنت یہ ہے کہ اتنی جو عرف میں یہ کہا جائے اس بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور سنت یعنی جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ ایک قبضے میں آ جائے، جو اس سے زیادہ ہو اس کو کاٹ دے۔ روایت میں معصوم فرماتے ہیں جو ایک مشت سے زیادہ ہو، صادق آل محمد فرماتے ہیں ایک مشت سے زیادہ داڑھی بڑھانے والا احمق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ اس لیے ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ پرانے وقت کی بات ہے، وہ اس نے نا پرانے وقت میں دیا بجھانے کے لیے اس نے پھونک مارا، تو داڑھی اس کی بہت بڑی تھی۔ جب اس کی داڑھی بہت بڑی تھی، پھونک مارتے ہوئے تو اس کی داڑھی کو آگ لگ گئی۔ تو اب اس کا ڈنڈورا ہر طرف پیٹا گیا، پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ آل نبی کا حکم ہے، ایک مشت سے بڑی داڑھی رکھنے والا احمق۔ تو لہٰذا بہرحال ہمیں سنت کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ آج کل بعض لوگ فیشن بناتے ہیں، داڑھیوں کے ڈیزائن بنواتے ہیں۔ داڑھی نبی کی سنت سمجھ کے رکھیں، ڈیزائن سمجھ کے نہ رکھیں۔ داڑھی کو سنت سمجھ کے رکھیں گے تو ثواب ہے، صرف اس لیے بھی نہ رکھ لیں کہ یہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو لہذا بہرحال نبی کی سنت ہمارے اندر نہ ہو، ہم کہیں ہم مسلمان ہیں۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور مسلمان بازاروں میں۔ اللہ اکبر۔ جتنی ہمارے مسلمان ہیں کیا اتنی مسجدیں آباد ہیں؟ کام ہمارے مسلمان ہمارے وہ تو مغرب میں جو کافر ہیں وہ بھی ڈسپلن کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کسی کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ نہ کریں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مغرب میں جائیں وہاں پر اسلام نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے۔ مشرق میں دیکھیں یعنی پاک اور ہند میں، اگر ادھر دیکھیں یہاں مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر قوانین اسلام والے نہیں ہیں، نمازی ہم نہیں ہیں، ادب اور اخلاق کی بات ہمارے اندر نہیں ہے، سلام ہمارے اندر نہیں ہے، موسیقیاں ہم سنیں، لوگوں کو فراڈ اور دھوکہ ہم دیں، ملاوٹ ہم کریں، ناپ تول میں کمی ہم کریں، دوائیاں جیلی ہم بنائیں، ایکسپائر چیزیں ہم فروخت کریں، دوائیاں جو ہیں وہ ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے پھر وہ چینج کر کے ہم بیچیں۔ اب بتاؤ ہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کریں یا نہیں کریں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ رسول اللہ کے بارے میں میں نے جو آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ رسول عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ان کا امتی رسول کی امت کے لیے ڈاکو اور ظالم بن کے رہ رہا ہے۔ بس میں نہیں چلتا کہ اس کو ذبح کر لیں، اس کو کاٹنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیں سلام سکھانا چاہیے، گھروں میں بچوں کو تربیت دیتے ہیں، جاؤ جا کر لوگوں کی جیبیں کاٹ کر لے۔ بچوں کو نمازی بنانا چاہیے، بچوں کو چوری ڈکیتی سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو ہم ساتھ بٹھا کر موسیقی اور گانے سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو صلہ رحمی اور محبت کا پیغام دیں، ہم ان کو رشتہ داروں سے نفرت اور بغض کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر۔ کتنا سنت نبی کا مذاق اڑا۔ بیمار ہوئے، ڈاکٹر نے کہا 3 دن 1 ہفتہ آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، ہم رک جاتے ہیں۔ اپنے بدن سے پیار ہے، اپنی جان سے پیار ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ رک جاتے ہیں، اور نبی اور خدا اور امام نے فرمایا ان کے کہنے پہ نہیں رکتے۔ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر کا مقام بلند ہے، خدا اور نبی کا مقام بلند نہیں ہے۔
खुदा और नबी की नहीं मानते, डॉक्टर की मानते हैं। इसलिए रिवायत में है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम मदीने में अपने घर में तशरीफ फरमाए। इमाम के घर में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, साहब जैसे आप महफिल में बैठे हैं। एक शख्स आया खरासान से, ईरान का इलाका खरासान, ये उस ज़माने में हमारा सिंध का इलाका भी खरासान में होता था। खरासान से एक मोमिन पहुंचा मदीने में, इमाम की खिदमत में सलाम किया। उसके बाद कहता है, फर्जंद रसूल आप अहले बैत नबूवत हैं, आप क़याम करें। 1,00,000 मोमिनीन तलवार लेके आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं। मौला आप क़याम करें, हुकूमत इस्लामी का क़याम करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गया। इमाम ने अपनी कनीज से कहा कि तनूर गर्म करो। कनीज ने तनूर को गर्म किया, सुर्ख हो गया। इमाम फरमाते हारून ए साहल खरासानी, इस जलते हुए तनूर में जाकर बैठो। कहता है यब्ना रसूलिल्लाह ला तुअज़्ज़िबनी बिन्नार, फरजंद रसूल मुझे आग में न जलाएं, ताफु अन्नी, मुझे माफ कर। इमाम फरमाते अफ़ैतु, मैंने तुझे माफ किया, बैठ जा। बैठ गया। थोड़ी देर में एक और नौजवान आया, हाथों में जूता है, नाम है हारून मक्की। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हारून मक्की जूता रख के इस जलते हुए तनूर में बैठ जा। जूता फेंका, इमाम के हुक्म की पैरवी करते हुए, ताबेदारी करते हुए जाकर तनूर में बैठा। जब तनूर में बैठा, अब रिवायत का जुमला, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उस पहले जवान साहल खरासानी था, उससे खरासान की बात ऐसे करने लगे जैसे इमाम खरासान में जिंदगी गुजारते रहे हों। मार्केटें, बाजार, लोग, इमाम बातें कर रहे हैं, वो परेशान बैठे। बंदा उधर जल रहा है और फर्जंद रसूल, अखलाक रसूल का वारिस इमाम उससे बातें कर रहा है। बंदा आग में बैठा है। इमाम ने जब देखा ना इसकी बेकरारी, बेचैनी को, बेताबी को, कहा जाओ उसको बुलाओ। वो उठ कर आया। तनूर में जलता हुआ तनूर जो आग से सुर्ख है। आज तक इब्राहिम नबी का मौजज़ा सुनता आया था कि आग गुलजार हुई थी। आज फख्र इब्राहिम जाफर सादिक का मौजज़ा अपनी आंखों से दिखा कि उस जवान के लिए आग गुलजार बन चुकी है। वो चौकड़ी मार कर बैठा है। वो बाहर आया, उसने आके सलाम किया। इमाम फरमाते हैं ए साहल खरासानी, बता इस जैसे जवान कितने हैं जो मेरी नुसरत के लिए इंतजार कर रहे हैं। कहते अल्लाह की कसम एक भी नहीं है। पहले क्या कहा था, कितने हैं? 1,00,000 बैठे हैं। अब क्या कह रहा है? अल्लाह की कसम, कसम खा के कह रहा है, अल्लाह की कसम एक भी नहीं। इमाम फरमाते हैं वल्लाह अगर 5 इस जैसे मुखलिस हो जाएं, हम खरूज कयाम के लिए आमादा है। हम बेहतर जानते हमें कब कयाम करना है। तो इमाम ने यह भी समझा दिया, तुम्हारा काम है हमसे दीन सीखो, हमें दीन न सिखाओ। समझ आ रही है? तो गोया इमाम ने यह पैगाम दे दिया तमाम लोगों को, जो दीन और शरीयत का इल्म रखता हो उनसे दीन सीखो, उनको न सिखाओ। आज कितने लोग हैं कहते हैं उलमा को ऐसे करना चाहिए, मुज्तहिदीन को ऐसे फतवा देना चाहिए, फुक़हा को ऐसी बात करना चाहिए। फिर तो आप उनके भी मुज्तहिद बन गए, ऐसे कि नहीं भाई? जो आपकी मेरी बात माने वो तो हमारे मुक़ल्लिद बन गए, फिर उनको तो हमारी तकलीद करनी चाहिए। लिहाजा उलमा का साहिब शरीयत है, जो कुरान और अहले बैत की तालीमात का इल्म रखते हैं, उनसे सीखें ना कि उनको सिखाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब जरा देखिए इस रिवायत में इमाम का मकसद क्या था। क्या इमाम उस जवान को जलाना चाहते थे? अगर जलाना मकसूद होता तो वो जल जाता। इमाम जलाना नहीं चाहते। मकसद क्या था? इमाम इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं। इमाम फरमा रहे हैं अगर हम आग में बिठाना चाहें तो बैठ जाओ, हम तुम्हें जहां बिठाना चाहें बैठ जाओ। क्या मतलब?
इमाम ये समझाना चाहते हैं, हम कहें सुन्नत खुदा सुन्नत नबी चेहरे पे सजा लो तो दाढ़ी रख लो, एतराज न करो। सुभान अल्लाह, सुभान हम नमाजी बनाए तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो, हम हराम कारियों से रोके तो रुक जाओ, हम जब पर्दे और हिजाब की बात करें तो पाबंदी करो, हम वालिदैन का एहतराम सिखाएं तो उस पर अमल करो, हम रोजेदार बनने की दावत दें तो रोजेदार बन जाओ। लिहाजा हम जो कहते जाएं करते जाओ, इसी का नाम इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का नाम इस्लाम है। अपनी मर्जी से जीने का नाम इस्लाम। रिवायत अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक शख्स आया, एक शख्स आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, एक फलां शख्स है, वो अपने हमसाये की खातून पर निगाह खयानत रखता है और वो कहता है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अपने हमसाये की फलां खातून से खयानत करूंगा। रसूलुल्लाह ने जब ये सुना, आपके चेहरे पे जलाल आया। उसका मकसद ये था कि सैयद रसूल को जब वो मिलेगा तो आप उसको समझाएंगे। दूसरा शख्स उस महफिल में बैठा था, उसने बोलकर कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नहु मिन शिअतिका, या रसूल अल्लाह, वो आपके पैरोकारों में से है। हुवा यतवल्लाक व अली इब्न अबी तालिब, या रसूल अल्लाह, वो आपका और अली का हुबदार है, वो आप और अली के दुश्मनों से बेजार है। नबी ने क्या देखा कि और शख्स बैठ के कह रहा है कि वो शख्स जो बदकारी का इरादा रखता है वो हमारा हुबदार है, हमारे दुश्मनों से बेजार है, लेकिन गुनाह का इरादा रखता है। अल्लाह के रसूल लिसान वही से फरमाते हैं, इन्ना शिअतना मन शय्यअना वत्तबअ आमालना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, याद रखो, मुझ नबी का उम्मती, मुझका और अली का शिया हुबदार ताबेदार वो है जो सिर्फ हमसे मोहब्बत न करे, हमारे दुश्मनों से नफरत न करे, बल्कि जिस सुन्नत का हुक्म देते जाए उस पर अमल करता जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा उम्मती कामयाब, ऐसा मुसलमान कामयाब। नबी को बद किरदार उम्मती नहीं चाहिए, बाकिरदार, बाकिरदार, बद किरदार नहीं। आए आखिरी रिवायत आपकी ज़ामत को तमाम करूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था, पहाड़ी इलाकों में वहाँ का एक सरदार था, सरदार मालदार था, सरदार था पहाड़ी इलाकों में। ये हर साल हज पे जाता था, इमाम अलैहिस्सलाम के पास उधर पहुंचा था मक्के। हज करने के बाद इमाम के साथ मदीने आता था। मदीने में आता तो इस मोमिन को इमाम अलैहिस्सलाम अपने घर मेहमान ठहराते। आज हम तमन्ना करते हैं कि इमाम जाफर सादिक को हम मेहमान बनाएं, ऐसे कि नहीं? लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मोमिन को मेहमान बनाते हैं, खुद मेजबान बनते हैं। कितना खुश नसीब है वो मोमिन। इमाम उसके माल की वजह से उससे दोस्ती नहीं रखते थे, उसकी जायदादों की वजह से, उसका पाक किरदार था, अपने यहाँ मेहमान रखते। एक साल उसको मालूम हुआ कि इमाम हज पे नहीं जा रहे, कुछ मसाइल की वजह से। वो मदीने आया। मदीने में आकर उसने इमाम अलैहिस्सलाम को 10,000 दिरहम दिए। उस ज़माने की बहुत बड़ी रकम थी, जिससे उसने कहा, आका ए फर्जंद रसूल, मैं चाहता हूँ मेरे लिए आप मदीने में एक मकान ख़रीदें, क्योंकि वो जानता था इमाम से बढ़कर मदीने में कोई अमीन नहीं है, रकम भी बहुत बड़ी है और घर भी जो लेना है इस रकम से एक बहुत बड़ा घर लेना है, यानी 10,000 दिरहम। तो लिहाजा मौला मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक घर खरीदें, मैं हज पे जा रहा हूँ। हज पे चला गया, जब ये वापस आया आकर कहता है, फर्जंद रसूल मेरा घर खरीदा? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी तुम्हारा घर खरीद लिया। अंदर से एक रजिस्ट्री मंगवाई, उस मोमिन को रजिस्ट्री दी। उसने जब रजिस्ट्री खोली तो उस पे लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
سبحان اللہ ہاذا ما اشترا جعفر ابن محمد لفلاں ابن فلاں اشترا بیتن فی الفردوس. جعفر ابن محمد نے اس مرد مومن کے لیے جنت فردوس میں ایک گھر خریدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رجسٹری یہ میں نے جنت فردوس میں، اور امام نے اس رجسٹری میں لکھا ہوا تھا وحدها الاول، اس کی جو پہلی حد ہے لے رسول اللہ، اس گھر کی اس محل کی ایک حد رسول کے گھر کے کونے سے ملتی ہے. وحدها الثانی لے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اس کے گھر کا دوسرا کونا مولا علی کے گھر کے ساتھ ملتا ہے جس محل میں فاطمہ زہرا بھی رہتی ہے. وحدها الثالث، اس کے گھر کی حد تیسری جو کونا ملتا ہے لے حسن ابن علی. وحد الرابع لے حسین ابن علی، اس کے گھر کا تیسرا کونا امام حسن کے گھر کے ساتھ ملتا ہے، اور چوتھا امام حسین علیہ السلام. گویا اس کو اللہ نے جنت میں وہ گھر دیا ہے جو پنجتن پاک کے گھروں کے درمیان. اللہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور یہ رجسٹری پہ دستخط کرنے والے امام صادق ہیں. سبحان اللہ. صادق امام، صادق زبان سے بول کے، صادق قلم سے لکھ کے دے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں جو تو نے پیسے دیے تھے میں نے اولاد حسن اور امام حسین کہ جو غریب تھے میں نے ان پہ ان کو خرچ کر دیا. کہتا ہے فرزند رسول میں راضی ہوں، میرے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو میرا وہ مال امام حسن امام حسین کی اولاد میں خرچ ہو اور وارث جنت مجھے جنت کی ضمانت دے دے. اس نے وہ رجسٹری اپنے ساتھ رخصت ہوا. جب پہنچا اپنے علاقے میں علیل ہوا، بیمار ہوا، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا. دیکھو مجھ سے وعدہ کرو جب میں مر جاؤں یہ رجسٹری میرے ساتھ دفن کر. انہوں نے وعدہ کیا. رجسٹری اس کا انتقال ہو گیا، رجسٹری کو ساتھ دفن کر دیا گیا. جب دوسری صبح کو عزیز و اقارب اس کی قبر پہ فاتحہ کرنے کے لیے گئے تو قبر کے اوپر ایک رجسٹری موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے وفا لی واللہ جعفر ابن محمد بما قال. اللہ کی قسم جعفر ابن محمد امام صادق نے اپنا وہ وعدہ جنت کا سچا کر دیا جو مجھے زندگی میں کیا. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں جو با کردار ہوگا، دیندار ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن پہ عمل کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، سنت نبی پر عمل کرنے والا ہو، فرماتے ہیں میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. لیکن اگر کوئی نبی کا کلمہ گو ہو، نبی کا کلمہ پڑھے، نبی کی سنت پہ عمل نہ کرے بلکہ اپنے کردار سے نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر. فرماتے ہیں او نبی کے امتیوں سن لو مجھ امام کی زبان سے، جو بھی نبی کا کلمہ پڑھے لیکن نبی کی سنت کی مخالفت کرے وہ مجھ امام جعفر صادق کی نگاہ میں کافر ہے. وہ کون ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. میرے علی نے میرا خیال رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے اے کریم، میرا خیال رکھا ہے. اے کریم مہربان اللہ بحق محمد اہل بیت